دوسرا ابو عامر، یہ واقعہ شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے بہت پڑھا لیکن پھر بھی کچھ بچوں کے لیے نیا ہوگا. ابو عامر اتنا متقی، اتنا پرہیزگار اس زمانے میں جب اسلام تھا ہی نہیں تھا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیغمبر کی رسالت شروع بھی نہیں ہوئی تھی. تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے کیا مشغلے؟ شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، دوسروں کا حق مارنا، سود لینا، جتنے بھی گناہ ممکن ہیں. کیونکہ وہ کیوں رکتے گناہوں سے؟ بھائی کوئی چیز ہونی چاہیے نا آدمی کو گناہ سے روکنے والی. وہ خوف خدا ہو یا آخرت کا عقیدہ ہو یا کوئی دین ہو، ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں. اس میں اگر کوئی آدمی اتنا متقی اور پرہیزگار ہو، بعض روایتوں میں بھی یہ جملے کہ اگر آپ 50 آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر اطاعت خدا کر رہے ہیں تب بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کا کہ جو اکیلا اپنے معاشرے میں ہے، سب لوگ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اطاعت کے راستے پہ لگا، اس کا ثواب زیادہ جو اکیلا ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر ماحول بن گیا حجاب کا اور اس میں ایک بچی حجاب کر رہی ہے تو اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، مگر اتنا نہیں جاتا کہ اگر پورا ماحول بے حجابی کا اور حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا اس میں ایک بچی اپنے خاندان میں حجاب کر کے دکھا دے، یہ اس کا جذبہ. تو ابو عامر ایسا ہی تھا اور اتنا پرہیزگار تھا کہ اس نے گھر چھوڑ کے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارنا شروع کر دی. بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھائی گھر بنا ہے، کس پیسے سے بنا ہے، بچے کیا کام کرتے ہیں، کپڑے تک پہننا چھوڑ دیے تھے کہ بغیر کپڑوں کے رہتا تھا. نہیں، وہ جو بوریاں آتی ہیں نا آٹے باٹے کی، اس میں سوراخ کر کے اس بوری کو پہن لیتا. لباس یہ میرے اصل موضوع سے متعلق ہے، یہ 2-3 جملے، اسے آپ نظر انداز نہ کیجیے اگر آپ کو کل دوبارہ آنا. اور اگر آپ نے کہا بس آج آ گئے بہت ہو گیا تو پھر تو آپ بس مسائل 10 منٹ میں شروع ہونے والے ہیں، 15 منٹ میں. تو خلاصہ یہ کہ لباس نہیں پہنتا، وہ بوری پہن لیتا، گھر میں نہیں رہتا، درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتا. دیکھیں 2 یا 3 گناہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، مومن معاشرے میں ماشاءاللہ بہت ہی دیندار معاشرہ بھی بن گیا ہے، 2-3 گناہ ایسے ہیں جو میں نے، خرابیاں نہیں، وہ ایک شروع کے مجلس میں بات تھی خرابی نہیں، گناہ میں نے ایسے دیکھیں کہ 99.99% متقی اور پرہیزگار گھرانوں میں بھی ہو رہے. عام گھرانوں کی بات تو چھوڑی، ان میں ایک میراث کا گناہ، بہت بڑا گناہ. بہت کم جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا خیال رکھا گیا ہو. فی الحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میرا موضوع کہاں جا رہا ہے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس وقت اگر آپ اسی معیار سے شروع ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے، بیٹے جو کما کے لا رہے ہیں، گھر کے اندر جو میں نے خود کمایا، مثلا جوانی میں حلال حرام، یہ مکان پتہ نہیں میرے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، یہ لباس جو میں نے تیار کیے جائز ہے کہ جائز نہیں، بہت سارے مسئلے نے کہا سب سے جان چھوڑاؤ. اس چکر میں پڑھو ہی نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بس بوریاں پہن لو اور درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، ختم بات. مگر اس تقوی اور پرہیزگاری کے بعد بار بار کہتا تھا کہ میں نے پہلے کے انبیاء کے صحیفے پڑھے ہیں، صحف الاولیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو آپ نماز عید کے اندر پہلی رکعت یا دوسری رکعت کے آخر میں آیت سنتے ہیں، اس کے اندر آخری زمانے کے نبی کی آمد کی خبر دی گئی. اور جب وہ آ جائے گا تو پھر دیکھنا کہ جو آج تو میرا مذاق اڑا رہے ہو تم کو پتہ چلے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ تھا، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. بھائی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، پاگل ہو گیا، اتنا اچھا مکان ہے چھوڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے، دیوانہ ہو گیا ہے کہ اتنے لباس بھرے پڑے ہیں، بوری پہن کے بیٹھا ہوا. کہتا ہے کہ آخری نبی آنے والا، اور یاد رکھو کہ اے مدینے کے نوجوانوں ابھی سے اس کی تیاری شروع کرو. یہ ہے وہ جملہ جو میں نے کہا، امام زمانہ آنے والے ہیں. اس کے لیے خالی واٹس ایپ اور اس قسم کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں اس کے اندر خالی خبر نہ پڑیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ والا جملہ، آخری نبی آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لو ورنہ بعد میں بہت پچھتاؤ گے. تم سب کے سب گمراہ ہو گئے. اور اس کے بعد اور باتیں بھی، اتنا وقت بھی نہیں ہے اور شاید میں نے کچھ بات کو لمبا کر دی. لیکن ہوا کیا، یہ مدینے کے اندر اکیلا آدمی تھا جو پیغمبر کے آنے سے پہلے پیغمبر پر ایمان لے آیا اور پیغمبر کے آنے کی خبر دے رہا، اور تواصوا بالحق، اور اپنے گھر والوں اور پورے مدینے والوں کو. بہرحال اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف تو کرتے تھے نا، پورے مدینے والوں کو یہ پہلے سے تیار کر رہا ہے آخری نبی کے لیے. ہوا کیا، جب آخری نبی آ گئے تو وہ لوگ جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، جن کو یہ کنڈیم کرتا تھا، جن سے کہتا تھا کہ دیکھو تمہارا حشر برا ہونے والا ہے، وہ سب پیغمبر پر ایمان لا کر جنتی ہو گئے. اور خود یہ پیغمبر کا اتنا بدترین مخالف بنا، اتنا بدترین مخالف بنا کہ ایسا مخالف تو شاید ابو جہل بھی نہیں تھا. کون؟ جو پیغمبر پر ایمان لائے ہوا، جو پیغمبر کا انتظار کر رہا، جو پیغمبر کے آنے سے پہلے شریعت پیغمبر پر عمل کر رہا ہے، جو حرام و حلال کا اتنا خیال رکھ رہا، جو دوسروں کو پیغمبر کے لیے تیار کر رہا. چنانچہ اس کا ٹائٹل مدینے والوں نے رکھا تھا راہب، انتہائی مقدس، ابو عامر راہب. لیکن جب پیغمبر آ گئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن یا توقعات پوری نہیں ہوئی.
ہمیں سے بہت سے لوگ بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام کے آنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. کم سے کم جو آج ہمارے دشمن ہیں اور دین کے دشمن ہیں ہمیں ان سے بہتر اسٹیٹس ملے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں، ان کو زیادہ اچھا اسٹیٹس ملے، وہ ایمان لائیں تو زیادہ جذبے کے ساتھ ایمان لیا. ہم پیچھے رہ جائیں، گھبرا کے کہیں گے یہ کیا ہوا. ہم نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے خاندان والوں نے ہمیشہ امام کا انتظار کیا اور ان کے لیے دنیا سے لڑتے رہے، اور امام نے آنے کے بعد اس ہمارے دشمن کو، ہمارا نہیں دین کا دشمن، جس نے پتہ نہیں فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ پر کتنا زیادہ اہل بیت کے خلاف مغلظات بکے ہیں اور ان کو برا بھلا کہا، اس کو امام نے اپنے برابر بٹھا دیا، ہم کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا. وہ توقعات اس کو بھی تھی کہ بھائی میں اتنی امام کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں. امام نہیں، رسول کے لیے. پیغمبر آیا، پیغمبر نے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی. جو لوگ پیغمبر کے آنے کے بعد ایمان لاتے گئے ان کو زیادہ بڑے اسٹیٹس ملے. یہ پیغمبر کے مخالف ہو گئے. اور پھر جب پیغمبر سے لوگ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ اتنا نیک آدمی آپ کا مخالف، راہب. پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو، اس کا نام رکھو ابو عامر فاسق. یہ اس کی ساری محنتیں، حرام حلال تقوی پرہیزگاری سب بیکار. اگر صرف اس لیے آپ کو چھوڑ رہا ہے کہ اس کو وہ اسٹیٹس نہیں ملا جو یہ امام سے توقع کر رہا ہے. میں بہت چھوٹے پیمانے پر ایک بات کہہ دوں، بہت چھوٹے پیمانے پر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، کم لیکن ذرا سی بات ہمارے اور آپ کے گھروں کی بھی ہو جائے، جنہوں نے خمس نکالنا اس لیے شروع کیا، اس لیے کہ انہوں نے مجلسوں میں یہ سنا کہ خمس نکالنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں. 1-2 سال نکالا انہوں نے، برکتیں ملی. تیسرے سال نقصان ہوا، جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا، انہوں نے خمس نکالنا ہی بند کر دی. کیونکہ توقع تو یہ تھی نا، ایکسپیکٹیشن کہ جی مولانا نے ہمیں یہ سبز باغ دکھائے ہیں کہ ہر سال تمہارا خمس بڑھتا جائے گا. خمس بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیونگ بڑھتی جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ تو جھٹکے میں سب چلا گیا. میں نے کہا بہت چھوٹی مثال میں دے رہا ہوں، بہت چھوٹی لیول کی، تاکہ ہمارے آپ کے گھروں کی بات سامنے آئے. لیکن ابو عامر، پیغمبر نے کہا اس کو راہب نہ کہو، آج سے اس کو فاسق کہو. فاسق جو نبی اور امام سے توقع کرے کہ جو میں چاہ رہا ہوں ویسا وہ مجھ کو دے. یہاں پہ دعا، ہم دعا بھی جب کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں بہت سی توقعات ہوتی ہیں، لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، اگلی دفعہ. اب میں نے کہا یہ اتنا بڑا دشمن بنا کہ اتنا بڑا دشمن تو ابو جہل بھی نہیں بنا. بہت بڑا دشمن ہے ابو جہل کو میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں. سارے مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. یہ واحد آدمی ہے جو مدینے سے ہجرت کر کے مکے گیا. کیوں؟ تاکہ مکے کے کافروں کا ساتھ دے، انہیں ابھارے، انہیں تیار کرے کہ مدینے پہ اٹیک کرو، میرے شہر پہ اٹیک کرو، اور اس آخری رسول کو شہید کر دو جو رسول کے آنے سے پہلے رسول کا ایسا انتظار کرنے والا تھا کہ سینکڑوں کو اس نے پیغمبر کا انتظار کروا دیا. بلکہ اس کے مسلسل کہنے سے مدینے میں نوجوانوں کا گروپ تھا جنہوں نے فوراً پیغمبر کو قبول کر لیا، مسلسل اس کے کہنے سے. اور یہ خود باقاعدہ الٹی ہجرت کر کے گیا مکہ. سرداران مکہ سے ملا، کہا مدینے پہ حملہ کرو. بدر کی لڑائی میں اس کا حصہ تھا، یہ خود نہیں گیا. جب پتا چلا بدر میں کافر ہار گئے تو احد میں یہ خود بھی گیا. نہیں میں تم کو جا کے طریقے بتاؤں گا کیسے شہید کرنا. جب احد میں بھی وہ لوگ شکست کھا گئے کفار، اور مکے کے کافروں نے کہا ہمیں طاقت نہیں ہے اسلام کی، تو یہ بھاگ کے چلا گیا سیریا جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی. جنگ تبوک ان کو تیار کیا کہ اسلام پر اٹیک کر کے پیغمبر کا خاتمہ کرو. اور جو 2 4 5 اس کے چاہنے والے مدینے میں تھے نا، ان سے کہا کہ مسجد زرار بناؤ. اتنا تو ہمیں ابو جہل کے بارے میں بھی نہیں ملتا. اس وقت پیغمبر نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج ہمارے اور آپ کے لیے اہم پیغام. خالی انتظار کافی نہیں ہوتا، بلکہ نہ صرف یہ کہ پوری تیاری کرنا ہوتی، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوتا کہ جو امام کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. آپ کہیں گے ہم بھی مانیں گے، نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام کہیں گے اپنی گردن پہ تلوار چلاؤ ہم تیار ہیں. آپ کہیں گے ہم تیار ہیں، جذبہ ہے بھی لوگوں میں. امام کہیں گے کہ مثلا پہاڑ سے چھلانگ لگا دو ہم تیار. میں ان جذبے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک داڑھی رکھنے کو تیار نہیں، جو خمس دینے کو تیار نہیں ہے، جو حجاب کرنے کو تیار نہیں. جذبہ کہ ہم تو ایسے، یہ نہیں چاہیے امام کو، یہ بھی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہم کہیں آنکھیں بند کر کے مانو. کیا مطلب؟ اگر ہم، یہ بہت میں اہم جملہ کہہ رہا ہوں لیکن حالات ایسے کہ مجھے ابھی 4 مجلس سے اور پڑھنا ہے، تو میں 4تھی مجلس میں اس کی تفصیل بتاؤں. اور وہ یہ کہ اگر امام کہیں جو بدترین ہمارا دشمن ہے، ہمارا مومنوں کا نہیں، مولا علی کا، شہزادی کونین کا، جو بدترین دشمن ہے، اس کو بھی عزت دو اور اس کا احترام کرو، ہم نہیں مانیں. کہیں مولا چاہے اللہ اس جرم میں ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن ہم جہنم میں جائیں گے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں. عزت و احترام کی بات میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن اگر اتنا کہہ دیں امام کہ بھائی اس کو اس طرح سے برا نہ کہو، کہ مولا برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہم سے. اب میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ اگر آپ کے ذہن میں نہیں، تو ہمارے 2 عظیم اس وقت کے جو علماء جو شیعت کی آبرو، ایک آیت اللہ سیستانی، ایک رہبر آغا خامنائی، ان کا فتویٰ ہی پڑھ لیجیے.
کہ مقدسات کی توہین حرام ہے مثلا. کتنے مومنین کہتے ہیں کہ نہیں, کہ یہ فتویٰ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, بلکہ بعض لوگ تو اس کی وجہ سے تقلید کرنا چھوڑ چکے ہیں جو تقلید کر رہے تھے. یہ تو پھر بھی بہرحال غیر معصوم نائب امام ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا, آپ کو یاد ہے مولا کا جملہ سلمان فارسی سے, اور یہی وہ جملہ ہے جہاں پہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو بہت اہم حدیث ہے, کیونکہ اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے دنیا کا, سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی آزادی, اور آزادی میں پھر یہ جملہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں, ہم جواب دیں. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ نہیں اتنا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو کے جو امام کہہ دے. ایک جملہ مولا کا سن لیجیے, ایک جملہ امام زمانہ کے دوسرے نائب کا سن لیجیے. پہلا امام, آخری امام. امام زمانہ کے 4 نائب وہ تھے جن کا نام لے کر امام نے ان کو نائب بنایا, ایک وقت میں نہیں, ایک کے بعد دوسرا 1 by 1. پہلا عثمان ابن سعید, یہ جو کہ 10ویں امام کے زمانے سے نائب چلے آ رہے تھے, تو انہیں کو رکھا امام زمانہ نے کہ یہ جانی بوجھی شخصیت. کوئی ایک نئے آدمی آ جائے اور کہہ دے کہ مجھے زمانے کے امام نے نائب بنایا, تو کیسے ہم اس کی بات مان لیں گے, جیسے آج کل بھی ہو رہا. لیکن ایک ایسا آدمی کہ جو 10ویں امام کا نائب رہ چکا, پھر 11ویں امام کی پوری امامت میں ان کا نائب رہا, اور باقاعدہ امام نے ان کا تعارف کرا کے ان کو نائب بنایا. جیسے آج کے تو زمانے کا امام غائب ہے, ایک صاحب نے آ کر کہا کہ خواب میں امام زمانہ مجھے نائب بنا کر, ایک صاحب نے کہا کہ فلاں جگہ دعوت میں ملے تھے مجھے نائب بنا کر, ایک صاحب نے کہا مجھے خطا گیا امام کا نائب بنا کر. یہ جو عثمان ابن سعید تھے تو 10ویں امام کے زمانے میں امام نے تمام شیعوں کو بتایا کہ ان کو پہچانو, میں سامرہ میں رہتا ہوں, سامرہ کینٹ ایریا, صرف فوجی رہتے تم لوگ نہیں آ سکتے, بغداد میں ان کے پاس جاؤ, انہوں نے ایک دکان کھولی ہوئی ہے گھی کی اور تیل کی, تم دکان میں جا کے ان سے بات کر لیا کرو, کیونکہ دکان میں تو کسٹمر آتے ہیں اور جاتے ہیں, کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. باقاعدہ ایک سے نہیں اتنے لوگوں سے کہا. پھر 11ویں تو پہلے دن سے آخری دن تک جیل میں رہے, کہا اس سے ہی رجوع کرو. ایک جانی بوجھی شخصیت, لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان اماموں نے کہا جو ہمارے سامنے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ان کے بعد دوسرے ان کے بیٹے ہی کو بنایا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا, اس کو بھی لوگ جاننے لگے, محمد ابن عثمان. اب آیا تیسرے نائب. اس زمانے میں 3 عالم بہت مشہور تھے, اور لوگوں کو تھا کہ انہی میں سے کوئی ایک تیسرا نائب بنے. سب سے کم مشہور تھے حسین ابن رو, جن کا نام لے کر آپ 15 شعبان کو نیٹی جیٹی پہ عریضہ ڈالتے, یا راوی کے کنارے یا راول ڈیم پہ جہاں پر بھی مجلس میری جا رہی ہے. اللہ کرے کہیں نہ جا رہی ہے, کیونکہ میں آن لائن مجالس کے بہت خلاف ہوں, اس کی الگ وجوہات, لیکن بہرحال میرا اختلاف کوئی فقہی مسئلہ تو ہے نہیں جس کا ماننا واجب ہے. حسین ابن رو سب سے کم مشہور, ان کی زندگی کا زیادہ حصہ تو بلکہ تقیہ میں گزرا. مشہور 2 تھے, ایک شلمغانی اور ایک نوبختی, یہ 2 بہت مشہور تاکہ یہ 3 میں سے کوئی بنے گا, لیکن 90% چانس 2 میں سے ایک. دوسرے نائب کا آخری وقت آ رہا ہے, وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. حسین ابن رو اور نوبختی دونوں ان کے قریب. نوبختی بیٹھے سرہانے, کیونکہ وہ زیادہ مشہور, زیادہ بڑے, اور حسین ابن رو بیٹھے پائیں. ایک دم دوسرے نائب پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو امام کے آتے وقت ہوتی. روایتوں میں ہے نا کہ جب جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں, پیغمبر کی خاص حالت ہوتی, جو قریبی صحابی سمجھ جاتے ہیں اب اس وقت وحی آ رہی ہے, خاموش رہو. اسی طرح جب زمانے کا امام غیبت میں اپنے نائب کے پاس جاتا ہے, خاص حالت ہو جاتی ہے, سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اب وہ امام آئے ہیں, خاموش ہو, آخری وقت ہے. یہ دونوں عالم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا. کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں امام کا حکم آ جائے پھر بتاؤں. ایک مرتبہ وہ کیفیت طاری ہوئی, آنکھیں کھولی, اور کہا کہ امام نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن رو بنے گا. زیادہ سینئر, زیادہ مشہور, بلکہ جملہ کہہ دوں زیادہ دین کی خدمت کرنے والے نوبختی سرانے بیٹھے, کھڑے ہو. پائنتی گئے, حسین ابن رو کا بازو تھاما, ان کو لا کے سرانے بٹھایا, خود پائنتی بیٹھ گئے, کا حکم امام آ گیا, بس بات ختم. تیسرا تھا شلمغانی, اس نے سب سے زیادہ خدمت کی تھی دین کی. اس نے تو کتابیں لکھی تھی 1200 سال پہلے. کتاب لکھنا آسان نہیں تھا, ان لوگوں نے تو کتابیں بھی نہیں لکھی تھی. اس کو پتا چلا کہ امام نے مجھے محروم کر دیا, وہ امام کا ہی دشمن ہو گیا, کہ میں امام کو ہی نہیں مانتا. تب ایک مسئلہ پیش آیا کہ تیسرے نائب نے کہا کہ مولا انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تو 10ویں اور 11ویں امام کی حدیثیں, اس میں کہا کہ گمراہ ہونے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس پہ عمل کرنا, گمراہ ہونے کے بعد کی کتاب پہ عمل نہ کرنا. یعنی اتنے ہائی اسٹیٹس کا عالم تھا کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ ساری کتابیں اس کی چھوڑ دو, کہا پرانی کتابیں صحیح. امام نے اس کو نائب نہیں بنایا, حسین ابن رو کو بنایا. وہ خلاف, اتنا خلاف کہ امام کے خلاف کتابیں لکھی, امام کے, حسین ابن رو کے خلاف نہیں, امام کے. اور ادھر حسین ابن رو کو جب بنا دیا تو اب لوگوں نے جا کے, ہر جگہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, اردو میں بہت برا لفظ ہے, کہنا اچھا نہیں ہے, بی جمالو ٹائپ کے, ادھر کی بات ادھر لگانا, بھڑکانا, تیار کرنا. جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جو میں نے شروع مجلس میں کہا, ایک ایسی خرابی جو میں نے پچھلے سال 4تھی مجلس میں یہ دعا کے ساتھ بیان کی تھی کہ اللہ کرے خرابی ختم ہو جائے, وہ بڑھ گئی.
اس کے اندر یہ بھی جمالوں کا کیریکٹر بہت اہم ہے، لیکن اب باتیں کل ہوں گی، آج تو وقت اختتام کو پہنچ رہا۔ تو خلاصہ یہ لوگوں نے جا کے کہا نوبختی سے نوبختی، یہ امام نے کیا کر دی؟ تم جیسا عالم جو ہر اعتبار سے سینئر ہے، حسین ابن رو، نام پھر یاد کیجئے کہ جن کا نام لے کر آپ نیٹی جیٹی میں عریضہ ڈالتے ہیں، کیا ہے حسین ابن رو میرا یہ عریضہ خدمت امام کو پہنچائی، کہا وہ ہر اعتبار سے تم سے جونیئر، اور ان کی اتنی خدمات بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تقیہ میں تھے، یہ امام نے ان کو چھوڑ کے تمہیں چھوڑ کے ان کو کیوں بنا دیا؟ نوبختی نے کہا کہ دیکھو پہلی بات، جو امام کہیں ہمارا کام امام کی بات ماننا ہے، امام کی باتوں پر اعتراض کرنا یا اس کے اندر کوئی لاجک ڈھونڈنا نہیں۔ امام نے کہا وہ نائب ہے تو وہ نائب، لیکن سنو ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے، میں جو کچھ بھی ہوں، اب یہ میرے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم آپ سمجھ لیجیے، میں تھوڑا جذباتی ہوں۔ حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے والے، جس کو قرآن کی اس آیت کے آخر میں آئے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، برداشت بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ۔ اب دیکھیے میں برداشت کی جس منزل پہ آج جا رہا ہوں، آنے والی مجالس میں برداشت کی وہ منزل ہے جو آپ کے گھروں کی، آج آپ کے گھروں کی نہیں، آج آپ کے عقیدے کی۔ اگر میرے پاس کوئی دشمن امام آئے اور امام کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، یا کوئی امام کا محب آئے اور باتوں میں بہلا پھسلا کر مجھ سے یہ پوچھنا چاہے کہ امام آج کل کہاں، بھائی نائب امام ہے، غیبت صغریٰ کے نائب کی امام سے ملاقات ہوتی تھی، باتوں میں لگا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا باتیں کر کر کے راز اگلوانے کا۔ ایک بہت ہی مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، گلف میں تھے، اور یہ کہ ذرا ان کے اوپر بہت نگرانی تھی وہاں کے حالات میں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ جو شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ حکومت کے جاسوس دوست بن کے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، بتا رہا ہوں 30 سال پہلے کا، دوست بن کے پہنچے جو ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اس کے پاس، اور بات شروع کری کہ تم کس عالم کو مانتے ہو، اس کی تو کوئی نالج ہی نہیں، اب یہ ان کا فین ہے، تڑپ اٹھا کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا علم تو کس کے پاس ہوگا، شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل ہے یہ، کہا بس تم انڈین پاکستانی مانتے ہو، ارے نہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب اصلی عرب وہ ان کے پاس آتے، کہا مثلا کون آتا، اس نے 10-15 کے نام لے لی، اگلے دن وہ 10-15 گرفتار کیے گئے اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا۔ اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے راز اگلوانے کا، اس کو جذبات میں لے کر آؤ، اسے جوش دلاؤ، وہ جوش میں آ کے باتیں کہہ دے، تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات، اور میں نے تو بہت سمپل طریقے سے کہا، اس کی تو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جاسوسوں کو۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں کہ جو بہت کچھ شہادتیں ہوئیں، تو جس عورت کا اس میں رول تھا اس نے ان لوگوں کی بیویوں سے رابطہ قائم کر کے ان سے راز اگلوائے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں۔ تو اب یہ نوبختی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اول تو امام نے جو کہہ دیا کہہ دی، میرا کام امام کا حکم ماننا ہے کہ امام کے حکم میں کوئی لاجک درج کرنا ماننا، لیکن سنو ایک بات میں بتا دوں، میں جذباتی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی امام کی بہت کھلم ایک مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں نعوذ باللہ گالم غلط والی بات ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، اور کوئی دوستوں میں سے آ جائے، دوست بن کر آ جائے اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دے وہ طریقے سے کہ امام آج کل کہاں، تو جوش میں آ کے میں بتا بھی دوں گا امام کہاں، لیکن حسین ابن رو پہاڑ کی طرح سے، پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ نہیں ٹلیں گے اپنی جگہ سے، ان کے سامنے کچھ بھی کہا جائے یہ صرف دیکھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی کہیں تو برداشت کرو، کچھ نہ بولو، اور کوئی دوست بن کے بھی آ جائے تو امام کا راز نہیں بتائیں، ان میں یہ صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں۔ اب یہ آخری امام کس کو اپنا نائب بنا رہے جس میں اتنا صبر، یہاں آج ایک فتویٰ آ جاتا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، تو کتنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر۔ اچھا یہ تو ہے آخری امام، اب آ جائیے براہ راست پہلے امام پر۔ ایک عجیب جملہ ہے جو میں بہت کھل کے بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میرے بچے یہ جملہ سنیں سمجھیں۔ شہزادی کونین کے مصائب نہیں، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ان کا، شہزادی کا جملہ کافی ہے کہ اگر دنوں پر پڑھیں تو وہ رات میں، اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ مصائب کس کے سامنے ہوئے؟ غیبت امام میں نہیں ہوئے، مولا کے سامنے ہوئے۔ اب ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے چھٹے امام کی، جس میں امام کہتے ہیں کہ اصحاب امیر المومنین میں مولا علی کے صحابیوں میں عظیم ترین سلمان، اور وہ پیغمبر کے بھی سب سے بڑے صحابی، ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے، ہر بچہ بھی جانتا ہے۔ سورہ جمعہ کی 3 آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پیغمبر نے کہا نا کہ یہ آیت سلمان کی قوم کے لیے نازل ہوئی، جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم، بعد والا ایک گروہ آئے گا سلمان کا، یہ اس کی قوم، منا اہل بیت کا جنگ خندق میں قرار دی، سارے فضائل ہیں۔ امام معصوم کی حدیث ہے چھٹے امام کی کہ ایک فضیلت ایسی جس میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ، ویسے مقداد فضیلت میں 3 نمبر پر آتے ہیں، اول سلمان، دوسرے ابو ذر، تیسرے مقداد، مگر ایک فضیلت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے،
مجھے آج کل نہیں پتا کہ ایگزام کہتے ہوتے ہیں اسکول کالج میں کیا. میرے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف سبجیکٹ ہوتے تھے. ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو یہ لڑکا فرسٹ آیا, لیکن میتھ میں کوئی اور فرسٹ ہے, باقی چیزوں میں اس کے نمبر کم ہے تو وہ تھرڈ بن گیا. کہا ایک چیز میں سلمان سے بھی افضل مقداد. وہ چیز سنیے ذرا, سلمان کی توہین ہو رہی ہے نہیں, وہ پیغام پہنچانا. کہا مقداد جیسے عربی میں ایک لفظ الف ہوتا, الف بالکل سیدھا. کہا مقداد اتنے سیدھے تھے, یعنی سیدھے کا مطلب استقامت تھی ان کے اندر, جو امام نے کہا مانتے سلمان بھی ہیں, دل میں بھی خیال نہیں آتا, دل کا خیال. ہمارے اور آپ کے دل کے بہت سے خیال معاف من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, مگر ہم اسی لیے ہم رہ جاتے ہیں. مقداد کے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آتا. رابی نے کہا مولا تو کیا سلمان کے دل میں خیال آتا ہے؟ کہا ایک بار آ گیا, ایک بار, اور چند سیکنڈ کے لیے آیا تھا. وہ چند سیکنڈ, دیکھیے ایگزام میں یہی ہوتا ہے, آدھے نمبر سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے خالی چند سیکنڈ کے. وہ خیال کیا ہے جو آپ میں سے بہت سے ذہن میں دوسرے انداز سے آتا ہے. کہا کہ جس وقت شہزادی کونین پہ یہ سارے مظالم ہو رہے تھے اور مولا دیکھ رہے تھے, سلمان کے دل میں ایک وسوسہ آیا, خیال آیا, ایسے مظالم ہم سے برداشت نہ ہو, مولا کیوں خاموش؟ صرف یہ خیال ہے مولا کیوں خاموش. مقداد کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں ہے مولا خاموش ہے تو خاموش, ٹھیک یہی ٹھیک ہوگا. لیکن دل کے خیال پہ تو اتنا آدمی کا کنٹرول بھی نہیں ہے, الا یہ کہ مقداد جیسا ہو جو دل کے خیال پہ بھی کنٹرول کرے. کہ سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آئے اور سلمان نے تلوار پر ہاتھ رکھ دیا, بس تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا. مولا نے کہا سلمان اگر تم میرے شیعہ ہو تو اپنا ہاتھ تلوار سے ہٹا دو, بس ختم بات. یہ ایک لمحے کا خیال, ایک لمحے, سلمان کو مقداد کے بعد آدھے نمبر سے دوسرے نمبر پہ لے گیا. میں اس وقت بہت جنرل بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آج کل ہو رہی, لیکن جو اصل ظہور امام کی تیاری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں. میں پھر کہہ دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام کا ہر حکم مانو, تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں. امام کہیں گے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا دیں گے, نہیں امام یہ نہیں کہیں گے. امام کہیں گے کہ جو ہم تمہارے بدترین دشمنوں کو عزت دے رہے ہیں اسے دل سے قبول کرو, نہیں جو ہم اپنے بدترین دشمنوں کے لیے اس وقت طریقہ اختیار کریں اسے دل سے قبول کرو. ممکن نہیں. لیکن یہی امام ہم سے چاہتے ہیں, اور یہی کربلا میں آقا سجاد نے قدم قدم پہ کہا, قدم قدم پہ کہا. واقعات نہیں ملتے ہیں کہ راستے میں کہیں کوئی نہ کوئی مومن مل جاتا, مولا برداشت نہیں ہو رہا, اجازت دیجیے مر جائے. اتنی بڑی فوج کا جو عمر ساتھ لے کے جا رہا ہے, اس کا مقابلہ تو کیا کہیں گے, مر جائے. امام نے کہا جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں اس وقت تم برداشت کرو. وہ کربلا تھا, یہ کوفہ و شام. تو اپنے آپ کو عملی اعتبار سے بھی, اب یہ جو لفظ آئے نا عملی اعتبار, اس سے کل سے میری اصل گفتگو شروع ہوگی.